تو میرا اپنا اصول یہی ہے، میرا جو اپنا لائف اسٹائل ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فارغ کرو، جو کام دوسرے سے لے سکتے ہو وہ خود بولو نہیں کرو۔ میں جامعۃ الرشید میں تقریباً 22-23 سال ہو گئے فتوے کا کام بھی کر رہا ہوں نا، مسائل آتے ہیں وہ لکھتا ہوں، میں مسائل آتے ہیں، یہ میں اپنے شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا آپ کو، میں آپ کو موٹیویشن کے لیے کہ یہ زندگی کا اصول بنا لو۔ فتویٰ لکھتا ہوں میں، جو مسائل آتے ہیں پھر سینئر مفتیان کرام اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ بھائی میں فتویٰ لکھ رہا ہوں، کمپوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر اس پہ حدیث تلاش کرنی ہے، وہ لگانی ہے، پھر اس قرآن کی آیت تو دلائل لکھتے ہیں، پھر فقہ کی عبارتیں، ایسے پورا فتویٰ ہوتا ہے کمپلیٹ۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ یار یہ میں بیٹھ کے گھنٹہ کیوں لکھوں، یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، کمپوزر سے کرواؤ یہ کام، ٹھیک ہے نا، یہ کام کس سے کرواؤ؟ تو میرا اب ٹائم کم خرچ ہو رہا ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے۔ تو آپ کے اگر کچھ بھی مالی حیثیت آپ کی اللہ نے اس میں کچھ برکت دی ہے تو اس پیسوں کو سب سے زیادہ ٹائم بچانے میں استعمال کرو، پھر بچا کے اس ٹائم کو اس کام میں لگاؤ جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ یہ کام تو کمپوزر بھی کر لے گا نا۔ ارے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک عالم دین اگر سبیل لگا کے بیٹھ جائے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کہ پیاسوں کو میں کیا پلاؤں گا، پانی، تو وہ گنہگار ہوگا۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کو علمی صلاحیتوں میں لگاؤ۔ اس کام کے لیے آپ کسی اور کو بٹھا دو کہ بھائی مٹکوں سے پانی پلائے کرے لوگوں کو، یا لوگوں کو ترغیب دو۔ اگر پیسے دے کے نہیں بٹھا سکتے تو ترغیب دے کے بٹھا دو نا، ثواب تو ہے نا اس میں۔ آپ کیا کرو، آپ جو کام دیکھو، ایک ڈاکٹر کے حق میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، عالم کے حق میں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک ڈاکٹر کلینک بند کر کے، اے او کلینک کا کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہو جس کا کام ہے ہڈی جوڑنا، اس سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہو، وہ کیا کرے، سبیلے لگا کے بیٹھ جائے، لوگ کہیں گے بھائی وہاں ہڈی ٹوٹے ہوئے لوگ پڑے ہوئے، بھائی یہ تو ان کو جا کے جوڑ دے، یہ پانی میں پلا دوں گا۔ کیونکہ میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا کہ عالم کا کام نہیں ہے سبیلوں سے پانی پلانا، تو لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ مولوی لوگ خود گھنے بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں پانی پلاؤ۔ بھائی آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس سے اونچا کام کرو نا۔ تو اسی طرح کاروباری لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں، تمہارے پاس اگر کوئی قابلیت ہے تو تم جو کام ملازمین سے لے سکتے ہو وہ خود کیوں پان کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، سمجھ رہے ہو؟ لیکن کنجوسی، پیسہ کہیں بھی خرچ نہ ہو، یہ کنجوسی ہے۔ اس پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے درجنوں لوگوں کو آپ کی وجہ سے ملازمت مل جاتی ہے، ان کا بھی بیچاروں کا پیٹ بھرتا ہے۔ میں ایک بڑے جنرل اسٹور گیا شاپنگ کے لیے، فرسٹ ٹائم 4-5 سال پہلے، 3 گھر تھے نا، تو کسی نے کہا کہ آپ جو محلے کی راشن سے دکان لیتے ہو، دکان سے راشن لیتے ہو، تو آپ جاؤ بڑے اسٹور پہ، ہول سیل کے حساب سے ملے گا، آپ کی اتنی بچت ہوگی اور پورے مہینے کا راشن آ جائے گا ایک ہی دفعہ، بچت بھی دبا کے ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ میں چلا گیا، میں نے کہا چلو یار، لوگ ساری دنیا ہی مجھے پاگل کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب 3 گھروں کا راشن ایک چھوٹی سی دکان سے آ رہا ہے، تو اس کی ریٹ بھی زیادہ ہے اور ٹینشن بھی زیادہ ہے، تو کیوں نہ آپ پیسہ بچاؤ بھائی، کیا خیال ہے؟ بڑے اسٹور سے لو۔ آپ دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسٹوروں پہ کتنا رش ہوتا ہے، ہم بھی نکل لیے 2 تاریخ یا 3 تاریخ کو، ایک دوست کو لیا، ہم نے کہا چلو بھائی، اب ہم وہ ٹرالی لے کے گھوم رہے ہیں، اور بھائی یہ والا شیمپو کہاں ہے، وہ ادھر رکھا ہوا ہے، وہاں جا رہے ہیں شیمپو لینے کے لیے، یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کون سا والا شیمپو گھر والوں نے لکھا ہوا ہے، چل بھائی یہ شیمپو کی بھی ہے، وہ بندے سے پوچھنا پڑتا ہے نا، پہلے تو بندہ ہی کون ہے پہلے تو وہ تلاش کرو، کس سے پوچھیں، تو وہ وہاں رکھا ہوا ہے، ادھر جا کے وہاں سے ادھر جا کے 1.5 گھنٹہ ہمارا برباد ہو گیا۔ پھر ہم عجیب سے نا 1.5-2 گھنٹے تو گئے تیل لینے، اس کے بعد ہم نکلے، وہ گرم مسالہ وہاں سے لینا ہے، تو چٹنی مسالہ وہاں سے لینا ہے، تو زیرہ وہاں سے لینا ہے، تو فلانا، بھائی وہ پاگل ہو کے میں نکلا نا وہاں سے۔ اس کے بعد میں نے اس بندے کے ذمے لگایا کہ یار کیلکولیشن کر بچت کتنی ہوئی ہے،
3 گھروں کا سودا لیا ہے تو ذرا کیلکولیشن کر کے کیلکولیشن اور کیلکولیٹر کو پتہ ہی ہوگا, ذرا بتا یار تو پتہ نہیں کتنی بچت ہوتی تھی, 1000 روپے کی, 1500 کی, 2000 کی. میں نے کہا یار یہ بیچارہ غریب جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا کھوکھا, یہ اس کا حق نہیں ہے کہ 1000 اس کو دے دو؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے بات میرا خیال ہے. میں نے کہا یہ اس بیچارہ یہ کہ پاگل ہے یہ کہ چوری کرے گا, یہ ڈاکے ڈالے گا؟ سارے ان بڑے بڑے اسٹوروں میں گھسیں گے, اور یہ جو بڑے بڑے اسٹورز ہوتے ہیں ان کی کون سی اپنی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے باپ دادا سے؟ یہ تو بینکوں سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے سود پہ انہوں نے بڑے بڑے اسٹور کھولے ہوئے ہوتے ہیں. جو محلے میں بیٹھا ہوا ہے نا دکان کھول کے, اس نے خون پسینہ اس کے باپ دادا سے جو وراثت ملی اور اپنا خون پسینہ مل کے آج اس نے ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور بنایا ہوتا ہے, اس کو بینک تو قرضہ دے گا ہی نہیں کہ تیرے پاس ہے کیا. اور بڑے بڑے اسٹورز کیا کرتے ہیں, اربوں روپے کروڑوں روپے کا سود پہ قرضہ لیا, حرام قرضہ, بڑے بڑے اسٹور بنا لیے. یہ پیسے کی تقسیم یہ نیچرل نہیں ہے. تبھی تو مالدار مالدار سے مالدار اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے, اسی سودی نظام کی وجہ سے. حلال حرام کی بات نہیں ہے, بڑے بڑے اسٹور سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری غیرت میری تو کم از کم نہیں برداشت کرتی کہ یار وہ 1000 آدمی محلے کے اس دکاندار کو پکڑا دے تو ہمیں تو اتنی آسانی ہے, ہم تو نہ جا کے شیمپو تلاش کر رہے ہوتے ہیں دکان پہ. جنرل اسٹور والے کو بولتے ہیں بھائی یہ پرچی ہے سودے کی. میرا وصول یہی ہے, 3 گھروں کی پرچیاں بھجوا دیتا ہوں, بلکہ اب تو واٹس ایپ کر دیتا ہوں دکان والے کو, وہ تمیز سے خود ہی ٹینشن لیتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, خود ایک ایک چیز تلاش کرے گا اور گھر پہنچا دے گا راشن. چلو بھائی, تو اس میں اگر آپ کے 1000 1500 زیادہ چلے گئے تو کون سی قیام پیسہ, 1000 روپے میں آپ کے 2 گھنٹے اگر بچ گئے تو ٹائم بھی تو ایک قیمتی چیز ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, آپ کہہ رہے ہو پیسہ قیمتی چیز ہے تو کیا ٹائم قیمتی نہیں ہے؟ پیسہ خدا کی قسم 100 بار جا کے واپس آ سکتا ہے. آپ کا جو ٹائم جنرل اسٹور میں 2 گھنٹے کسی بڑے شاپنگ مال میں گزر گئے, قیامت آ جائے گی ایڑیاں رگڑو گی, یہ 2 گھنٹے آپ کو واپس نہیں ملیں گے. اور یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے, کوئی ثواب میں نہیں آ رہی ہے. اس 2 گھنٹے میں آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور بدنظری الگ, ہم تو 3 ہو گئی ہماری اللہ, لیکن جو کمارے چھڑے چھاٹ ہیں, میں جس کو لے کر گیا تھا اس کی 1 تھی. اب وہ باہر نکل کے کہہ رہا ہے یار میں تو عجیب, اتنی انٹیاں گھوم رہی ہیں یہاں پہ اور اتنے عجیب فیشنیبل خواتین ہیں. میں نے کہا تم ہی لے کر آئے ہو ہمیں, ہمارا تو کوئی موڈ. اور ٹینشن میں وہ بیچارہ دیندار تھا, تو دیندار ہی کو ٹینشن ہوتی ہے نا, دنیا دار آدمی کو کیا ٹینشن ہو گئے گا وہ. چلو کہہ رہا 2000 میں کوئی اتنا گھٹیا سو, اگر 2000 بھی بچ گئے, 2000 بھی بچ گئے اور ناشتہ بھی ہو گیا تو اس کے تو مزے ہیں. اور بہت سے لوگ جاتے ہی اس چکر میں ہیں انٹیاں دیکھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے, شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے, رونقیں لگی ہوئی ہے. خیر وہ زیادہ میں ان چیزوں میں نہیں جاتا. تو بدنظری کا گناہ الگ ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین جگہیں بازار ہیں اور بہترین جگہیں مسجدیں ہیں. بازار میں جا کے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے, سکون برباد ہوتا ہے, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. بازار جائیں ضرورت کے لیے, اس سے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب آپ مارکیٹوں میں جاؤ گے آپ دیکھو کہ دولت پیسہ اور لوگ خرید, جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا کیا خرید, غریب آدمی تو وہاں کہے گا یار میری بیگم نے مسور کی دال لکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھو کیا کیا لے کے جا رہا ہے یہاں پہ, دنیا کی محبت. تبھی جب بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جایا کرو تو واپسی پہ قبرستان کا چکر لگاتے ہوئے آیا کرو. تھوڑا سا وہاں سے ٹن مارا. یہ ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے جتنے بھی شاپنگ مال ہیں بیچ میں قبرستان سب کے پڑتے ہیں الحمدللہ. ادھر جاؤ ادھر قبرستان, ادھر جاؤ ادھر قبرستان. تو واپسی پہ قبرستان دیکھا کرو کہ یہ بھی بڑے بڑے جنرل اسٹور سے شاپنگ کیا, بلکہ بہت سو کے تو اپنے اسٹورز تھے. ایسا لیٹے ہیں نا قبر میں جا کے کہ پاکستان کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. نہ پولیس تو ہر ایک اچھوں کو اٹھا دیتی ہے. تو میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ جنرل اسٹور بڑے بڑے اسٹور سے شاپنگ کو حرام نہیں کہہ رہا, جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ 1000 روپے بچا لو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ ٹائم بچانے کو زیادہ فوکس کرو.
ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک جھگڑا آیا 2 آدمیوں کا، کچھ چند ہزار کا جھگڑا تھا نا، حضرت کو انہوں نے بنا دیا ثالث کہ آپ فیصلہ کریں. اب حضرت نے جب ان کا دیکھا تو حضرت کو لگا اس میں ٹائم بہت لگے گا، اور حضرت درمیان میں ثالث بن بھی چکے تھے. تو جس نے دعویٰ کیا تھا نا اس نے میرے اتنے ہزار دینے، حضرت نے کہا تو یہ مجھ سے لے لے، میری بھی جان چھوڑ دے اور اس کی بھی جان چھوڑ دے. سمجھ رہے؟ وہ حیران ہو رہا کہ میں اس سے لے رہا ہوں آپ دے رہے ہوں. انہوں نے کہا بھائی میری نظر میں جتنے پیسے کا تو مطالبہ کر رہا ہے نا، ٹائم کی ویلیو ان پیسوں سے زیادہ ہے. تو خاندانی لوگوں تو ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی کہ ٹائم اور پیسوں میں سے وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ وہ ٹائم کو. ہاں اتنا پیسہ لگ رہا ہے ٹائم کہ آپ کو پھر بعد میں سارا ٹائم پیسہ کمانے میں لگ رہا ہے، وہ تو اتنا نہیں ہو جتنا افورڈ کر سکتا ہے آپ. میرا خیال ہے 1000-2000 روپے میں اگر آپ کے 2 گھنٹے بچ رہے ہیں گھر کی شاپنگ میں تو ایک نارمل، تو بہت غریب ہے بیچارہ وہ تو چلو ٹھیک ہے اس کے لیے تو مجبوری ہے. نارمل آدمی جو متوسط گھرانے کے لوگ ہیں 2 وجہ سے 2 چیزیں سوچا کریں. ٹائم کو زیادہ فوکس کریں کہ یار پیسہ چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 2 اس غریب کو فوکس کریں جو آپ کے محلے میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ اس کا بھی حق ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالے. اس نے بینکوں سے قرضے لے کے دکان نہیں کھولی ہے، اس کے ابا کی وراثت میں اس کو ایک دکان ملی تھی بیچارے کو، ٹھیک ہے نا، پھر محنت کر کے اس نے بڑھایا اس کو. تو وہ اس کا جو دولت کی تقسیم ہے وہ نیچرل طریقے